جن صاحب آپ پاکستان کے کردار کی بات کرتے ہیں، پہلے انڈیا اور اس کے بعد ایران کے معاملے میں جو جس طرح سینٹر سٹیج پہ پاکستان ایمرج ہوا کہ ایرانین قیادت ہو، پارلیمان ہو، عوام ہو، شکریہ پاکستان، امریکی قیادت، امریکی صدر ہوں، مائی فیورٹ فیلڈ مارشل، مائی فیورٹ پرائم منسٹر، انڈیا جو ہمیں سال ڈیٹ تک کہہ رہا تھا ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے پاکستان. میں نے جے شنکر کی وہ تقریر سنی ہوئی ہے، پاکستان کا ذکر ہے، اس نے کہا کون سا پاکستان. آج وہی ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہیں اور ہیل ہول کا نام دیا ٹرمپ نے آج انڈیا کو. تو یہ جو ایمرجنس ہوئی پاکستان کی سینٹر سٹیج میں، اس کے یہ کیسے ہوئی اور یہ آگے کیسے مینیفیسٹ ہوگی فار اے برائٹ فیوچر آف پاکستان؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. سب سے پہلی بات تو ہے جو کچھ ایونٹس ہوئے اور پرٹیکولرلی مارکا حق، تو پھر انسان یہی کہہ سکتا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پھر آپ کہتے ہیں من جانب اللہ، واہ، ٹھیک ہے، بے شک. تو پھر آپ کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. بے شک. تو کارسازی پھر وہ کرتا ہے. لیکن آفرین ہے ہماری لیڈرشپ پہ بھی، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں، اور پاک عوام پہ بھی جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کریں. ابھی ہمارے تمام اخلاقیات کے مطابق، میرا مطلب ہے ہمارا ایز اے نیشن جو ہے کمال نیشنل بیہیویئر اور لیڈرشپ بیہیویئر ہے. بالکل، ان دونوں سینیریوز میں. دونوں سینیریوز میں. تو اس میں لیڈرشپ اور ہماری پاک عوام جو ہے نا، یہ اور پاکستان، تو یہ بہت مبارکباد کے حقدار ہیں. دیکھیے ہماری اڑان جو ہے، ہم نے بہت زیادہ مشکل وقت دیکھا، بہت زیادہ وقت ہم نے یہ افغانستان میں انڈیا کے ساتھ جنگیں کرتے ہوئے گزارا. اصل ہمارا مارکہ حق سے جو پرواز ہے وہ شروع ہوئی ہے. ٹھیک. اس سے پہلے ہم نے مشکل وقت جیسے شیب ابی طالب کا ایک سفر ہے نا، اب ہمارا سفر جو ہے وہ پرواز، میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ ہم کس پرواز کے مسافر ہیں. بے شک. تو یہ 10 مئی کو ہمارا یہ آغاز شروع ہوا ہے اگینسٹ انڈیا. اگینسٹ انڈیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا یونیکلی پوزیشن کیا ہے اس دنیا میں کہ آپ دیکھیے کئی دفعہ سارے کام آپ نہیں کرتے، کچھ چیزیں اور بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو کوئکلی جس طریقے سے مسٹر ٹرمپ نے وینزویلا کے ساتھ کیا، کینیڈا کو ٹریٹ کر رہے ہیں، گرین لینڈ کو لینے کی بات کر رہے ہیں، پناما کو کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیوبا کو کہہ رہے ہیں اگلی باری آپ کی ہے، جس طریقے سے یورپ کو ڈیل کیا ہے، نیٹو کو ڈیل کیا ہے، کوئی بھی نہیں رہا ان کے ساتھ، کوئی نہیں رہا، آئسولیٹ ہو گئے ادھر سے. چائنا اور رشیا بذات خود وہ ایڈورسری ان کو تصور کیا جاتا ہے. انڈیا جو ان کا کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا تھا، ہمارے ہاتھوں پٹ گیا. اور اسرائیل کا دوست، اس کو فادر لینڈ اور مدر لینڈ کے ریلیشن شپ میں وہ پارلیمان میں جا کے کہا اس نے، مودی نے. ٹھیک ہو گیا. تو اب باقی کیا بچا؟ جی سی سی کنٹریز میں ویسے آگ لگی ہوئی ہے، تو آسٹریلیا بچا اور افریقہ بچا ہے. آپ ذرا یہ رب کا یہ کرم اکنالج کریں کیا کہ بات، کس طریقے سے رب نے ہمیں یونیکلی پوزیشن کیا. واہ، بے شک بے شک. تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تو وہ اب کیا ہے کہ ہم ایسے ملک بن کے ابھی ابھرے ہیں، اس سفر کے مسافر جو ہیں، کہ ابھی ہمیں ہر کوئی بلیو کر رہا ہے. تو ہم میں ہر کسی کو ٹرسٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ آفرین ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، ناٹ اونلی دس کہ ہم یہ ثالثی کر رہے ہیں، اس سے بیونڈ ہے ہمارا رول. اس سے بیونڈ ہمارا رول یہ ہے کہ جو عرب ورلڈ جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ہم کس طریقے سے آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں اور پورے خطے کو جلنے سے بچا رہے ہیں. کس طریقے سے ہمارے تھرو جو ہے وہ چائنا ریلیونٹ ہے. ایک آخری اور چھوٹا سوال. ہاں جی. ایران مذاکرات پہ آئے گا؟ بالکل آئے گا. بڑی ان میں دانش بندی ہے. اچھا. آپ دیکھیے انہوں نے جو ابھی جو پوزیشن اچیو کی ہے بائی ناٹ کمنگ ونس، اور جس طریقے سے ان کو وہ ایج حاصل ہوئی ہے، اور جس طریقے سے مسٹر ٹرمپ جو اتنا تل ملا رہے ہیں. جنگ کے دوران یونیفارم میں چیف آف آرمی اسٹاف تہران اترتا ہے 3 دن، اس کا بھی اثر ہوگا؟ دیکھیں ساری چیزوں کے اثرات ہیں، لیکن میں نے ایران کے ساتھ بھی بہت ڈیل کیا جی. تو وہ بڑی دانش مندی، بڑی بصیرت کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اور ان میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، اور ڈی سینٹرلائزیشن ان کو سرو کرتی ہے. تو یو تھنک دے ول بی بیک آن ٹیبل؟ دے ول بی بیک آن ٹیبل. آبویسلی وہ ان کو سمجھ ہے کہ کب ٹیبل پہ بیٹھنا ہے.
ہاں چلیں یہ تو بڑی اچھا آپ کی دور اندیشی ہے فورسی جو آپ کریں. اللہ کرے ایسا ہو, کیونکہ پوری دنیا اس کو فورسی کرنا چاہ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ہی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے رائٹرز پہ, اس میں بتایا گیا کہ جنگ اگر آج بھی ختم ہو جائے تو کچھ 3 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے جائیں. تو دس ورلڈ بیڈلی نیڈس پیس, اور اس پیس میں پاکستان کا ایمبلم, پاکستان کا نام اور جھنڈا ہمیشہ سر بلند رہے گا.